بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فآذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وإن تبتم فلکم رؤوس اموالکم لا تظلمون ولا تظلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، سود میں سے جو باقی بچ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تسی ایمان رکھتے ہو۔ اگر یہ کام تم نہیں کر سکتے تو فَآذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیاری کر لو، یعنی اللہ اور رسول سے تم جنگ کر رہے ہو۔ وَإِن تُبْتُمْ، اگر تم توبہ کر لو، فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، تو تواڈے لیے اصل مال جڑے نے وہ جائز نے، اصل مال تسی لے سکتے ہو۔ لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سود کے 70 درجے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم تر درجہ یہ ہے کہ اپنی ماں سے نکاح کریں، یعنی اتنا بڑا گناہ ہے سود لینے والا، سود دینے والا یا سودی کام کرنے والا، کاروبار کرنے والا، اتنا بڑا گناہ ہے سودی کاروبار کرنے والے، یعنی کم سے کم جو ہے وہ اپنی ماں سے نکاح کریں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ملوث تمام لوگوں کو لعنتی قرار دیا ہے، جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کھانے والے، سود کھلانے والے، سود لکھنے والے اور سود کے گواہوں پر لعنت فرمائی ہے، یعنی سودی کام پہ گواہی دینے والوں پر بھی لعنت فرمائی ہے۔ یہ سب جو ہیں گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ قرض جو فائدہ کا باعث بنے وہ سود ہے۔ قرض خواہ کا اپنے مقروض سے اصل سرمایہ کے علاوہ کسی بھی نام سے زائد رقم وصول کرے وہ سود ہے، چاہے وہ سود کے نام سے وصول کی جائے یا نفع اور مارک اپ کے نام سے وصول کی جائے۔ اس میں بینک انٹرسٹ، انعامی بانڈز، سیونگ سرٹیفکیٹس، پاکستان انویسٹمنٹ بانڈز اور کمرشل انشورنس بھی شامل ہے۔ ان سب میں سودی کام ہے، سود استعمال ہوتا ہے۔ سود سے ہمیں کس طرح بچنا چاہیے کہ معاشرہ ہمارا ترقی کر سکے؟ سود کی ایسی لعنت ہے کہ جس سے معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے اور معیشت کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام دیا ہے معیشت کا، اگر اس کے مطابق ہم اپنے ملک کے اندر معیشت کو چلائیں، سود کو چھوڑ دیں، تو ملک کے اندر خوشحالی پیدا ہو جائے گی، امن آ جائے گا۔ یہی وجہ ہے ملک کے اندر تباہی کا سبب یہ صرف اور صرف سود ہے۔ جہاں سود ہوگا وہاں پہ امن اور خوشحالی جو نہیں ہوگی، معیشت جو ہے وہ تباہ کاری کا سبب بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سود والی لعنت سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔